السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار سورۃ المؤمنون کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ تلاوت کے بعد ہم حسب سابق قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ المؤمنون کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ المؤمنون کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد شروع کرتے ہیں۔ وقال الملأ، قاف حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اس کو گول پڑھیں گے۔ من قومہ، نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ اخفا کے تعلق سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اخفا یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو پوشیدہ ادا کرنا اور ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھنا۔ قومہ میں قاف کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ الذین میں ذال کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ کفروا میں را کو گول پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر یا پیش آنے سے پر پڑھتے ہیں۔ وکذبوا میں ذال کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ بلقاء الآخرۃ، قاف کو گول پڑھیں گے اور اس پر جو مد ہے، مد متصل ہے، حرف مد اور مد منفصل سے بھی زیادہ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ آخرتی، خوا اور را دونوں حروف یہاں پہ گول پڑھیں گے۔ خوا اس لیے کہ یہ ہمیشہ پر ادا کیے جانے والے حروف میں سے ایک حرف ہے، اور را اس لیے گول پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر یا پیش دونوں میں سے کوئی بھی حرکت آئے تو را کو گول پڑھتے ہیں۔ وَأَطْرَفْنَاهُمْ، را کو پھر گول پڑھیں گے۔ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا، ذال کو نرم پڑھیں گے اور اس پر جو مد ہے، مد منفصل ہے، اس کو یہ جو پہلے گزرا ہے مد متصل، اس سے کم اور حرف مد سے زیادہ اس کو کھینچیں گے۔ حرف مد یعنی اب یہاں پہ دیکھیں اللہ ہے، لام کے بعد الف ہے، یہ الف یہاں پہ حرف مد ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن مد منفصل جو ہے ایک الف سے زائد کھینچنا ہوتا ہے اس کو۔ بشر مثلکم، پہلے تو را کو گول پڑھیں گے اور اس پر جو تنوین ہے اس کا ادغام آگے میم میں ہو گیا ہے، تو
ادغام کہتے ہیں پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر پڑھنا۔ اب یہاں پہ را پر جو تنوین ہے اس کی آواز میم میں مل جائے گی اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں ہوگی۔ مثلکم میں سا کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ یأکلو میں یہ جو حمزہ پر جزم ہے اس کو جھٹکے کی آواز کے ساتھ یأکلو اس طریق پر پڑھیں گے۔ مما میم مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ تأکلون منہ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن کا اظہار ہوتا ہے۔ اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز، مکمل آواز جو ہے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، وہاں پہ غنہ کی آواز نہیں ہوتی۔ وَيَشْرَبُ، را کو گول پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر ہے۔ مما میم مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ تشربون، را کو گول پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر ہے۔ را پر زبر یا پیش دونوں میں سے کوئی بھی حرکت آتے ہیں تو اس کو گول پڑھتے ہیں، ورنہ یعنی زیر یا کسرہ جو ہے وہ آنے سے اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ آخر پر علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف کو قائد وقف کے مطابق ہم نے ساکن کیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد ہے اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر ہم نے پڑھا ہے کیونکہ مد عارض کا قاعدہ یہاں لاگو ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔